وفد ثقیف کو آپ نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور یہ 6 کے 6 غیر مسلم ہیں. دوسرے نجران، یہ عرب میں ایک علاقہ تھا، یہاں عیسائی لوگ رہتے تھے. ایک مرتبہ 60 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ادا کر چکے اور صحابہ کرام باہر نکل چکے تھے. یہ 60 آدمیوں پر مشتمل وفد جب آیا تو اس وقت ان کی عصر کا نماز کا وقت تھا. انہوں نے مسجد نبوی میں ان عیسائیوں نے، ان غیر مسلموں نے نبی کی مسجد میں، مسلمانوں کی مسجد میں عیسائی طریقے سے عبادت کی. بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو عیسائی ہیں، مشرک ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، یہ مسجد نبوی میں انہیں اپنے طریقے پر نماز پڑھنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا سامنے کوئی شرک کا مظہر تو نہیں تھا نا، کوئی مورتی تو نہیں تھی نا، کوئی اسٹیچو تو نہیں تھا نا، کوئی شرک کا مظہر نہیں تھا. انہوں نے اپنے طریقے سے عبادت کر لی، عبادت کر لینے دو. یہ ہے اسلام کی کشادہ دلی، اسلام کی وسیع القلبی کہ غیر مسلموں کو مسجد میں ٹھہرایا گیا. اسی طریقے سے 60 آدمیوں پر مشتمل عیسائیوں کا جو وفد آیا، عیسائیوں کو اس وفد کو مسجد میں ٹھہرایا گیا. انہوں نے مسلمانوں کی مسجد میں اپنے عیسائی طریقے سے نماز پڑھی. یہ کیسے کہہ دیا جائے کہ اسلام غیر مسلموں کو ناپاک مانتا ہے؟ اگر وہ ناپاک ہوتے تو ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرنے کی اجازت کیوں دی جاتی؟ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المغازی کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت لائے ہیں. روایت بہت لمبی ہے، تقریباً ایک صفحے کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں اور یہ روایت کتاب المغازی میں ہے. راوی کا نام بھی میں نے بتا دیا اور باپ بھی بتا دیا، آپ دیکھ لیں کہ بنو حنیفہ کا ایک اسلام دشمن سردار سمامہ ابن اوسال وہ مسلمانوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پکڑ کر کے لایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اس دشمن کو ساریۃ من سواری المسجد، مسجد نبوی کے کھمبوں میں سے ایک کھمبے میں باندھ دینے کا حکم دیتے ہیں. فربطوہ، اس کو باندھ دیتے صحابہ کرام. پہلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے سمامہ؟ کہتے ہیں محمد اگر تم میرے اوپر احسان کرو تو ایک احسان کی قدر کرنے والے کے اوپر احسان کرو گے، اور اگر قتل کر دو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے. ایک خون والے کو قتل کرو گے، اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو دھمکی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں بنو حنیفہ کا سردار ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ پریشانی میں پڑ جائیں، میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا، میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، میں ایک معزز آدمی ہوں. دھمکی آمیز جملہ کہہ لیجئے یا یوں کہہ لیجئے کہ سچ مچ میرے گناہ ایسے ہیں کہ اگر قتل کر دیا جائے تو میں قتل کے قابل ہوں ہی. 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ سے وہی باتیں کہی اور سمامہ نے وہی جواب دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. دیکھیے ایک غیر مسلم کو نبی نے مسجد نبوی جیسی پاک جگہ میں ایک کھمبے سے باندھا، تیسرے دن ان کو چھوڑ دیا کہ ان کو جانے دو، اسلام کا دشمن ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، دشمن کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کو چھوڑ دیا. ان کے دل کے اوپر اسلام کہ رسول کے اس رویے سے اتنا اثر ہوا کہ وہ مسجد نبوی کے قریب ایک نخل تھا، ایک کھجوروں کا باغ تھا، وہاں گئے اور فوراً انہوں نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کلمہ پڑھا لیجئے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. پتہ یہ چلا کہ اسلام تلواروں کے زور سے لوگوں کو مسلمان نہیں بناتا تھا، اخلاق کی تلوار سے لوگوں کو زیر کرتا تھا. اور یہ بات تو قرآن میں کہی گئی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، ان کے بارے میں بھی یہی بات کہوں گا کہ انہوں نے اسلام کا صفائی قلب کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا ہے، خالی اس ذہن ہو کر کے اسلام کو مطالعہ نہیں کیا ہے. اس لیے کہ تلوار سے بدن کو تو زیر کیا جا سکتا ہے، بدن کو جھکایا جا سکتا ہے، لیکن دل کو نہیں جھکایا جا سکتا. اور اسلام میں دل کا جھکنا یہ معتبر ہے، بدن کا جھکنا معتبر نہیں ہے. تلوار سے تو بدن کو جھکایا جا سکتا ہے، فائدہ کیا حاصل ہوا؟ تلوار سے کسی کو مسلمان بنا کر فائدہ کیا ہوا؟ تلوار سے تو بدن کو جھکایا جا سکتا ہے، دل کو نہیں. اور اسلام میں دل کا جھکنا معتبر ہے، بدن کا جھکنا غیر معتبر ہے. ایمانیات اور عقائد کے باب میں
غیر مسلموں سے تعلقات کا جہاں تک معاملہ ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کتاب الجہاد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی. اس کا مطلب آپ یہودیوں سے لین دین بھی رکھتے تھے. اس طرح غیر مسلموں سے آپ کے تعلقات تھے. ابو طالب آپ کے چچا ہیں، زندگی بھر شرک پر جمے رہے، غیر مسلم ہی رہے، اور شرک کے اوپر ہی، کفر کے اوپر ہی ان کی موت ہوئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان سے خیر خواہانہ جذبہ نہیں چھوڑا اور خیر خواہانہ رویہ کبھی نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے اور مکہ میں داخل ہونے پر مجبور ہوئے، تو آپ نے وہاں کے ایک غیر مسلم، ایک کافر مطعم ابن عدی سے پناہ چاہی. مطعم ابن عدی اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنے نوجوان بیٹوں کو لے کر کے مکہ کے باہر آیا اور تلواروں کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لایا اور کہا کہ کسی نے اگر محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا غلط انداز سے تو اس کی آنکھیں نکال لی جائیں گی. کثیر بیٹے بھی، زیادہ بیٹے بھی طاقت کا سبب بنتے ہیں. تمام کے تمام بیٹے تلواریں سونت کر کے باہر نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے سائے میں مکہ کے اندر لایا گیا. مطعم ابن عدی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مرنے کے بعد کہتے تھے وہ کفر کے اوپر ہی مرا. کچھ لوگ گرفتار ہو کر کے آئے تھے، بدر کے قیدی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ان گندے لوگوں کے بارے میں آج مطعم ابن عدی ہوتے اور سفارش کرتے تو سب کو چھوڑ دیتا تھا. اللہ اکبر. یہ احسان کی قدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ. بخاری کی روایت ہے کہ اگر آج ان گندے لوگوں کے بارے میں مطعم ابن عدی سفارش کرتے تو میں چھوڑ دیتا. اللہ اکبر. قیدی ہیں اور ان کے چھوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے. بدر کے جو قیدی گرفتار ہو کر کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ فدیہ نہ دیں، ایک ایک قیدی جو پڑھا لکھا ہے وہ 10 مسلمان بچوں کو تعلیم دے دے. یعنی غیر مسلمان بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے. یہ اسلام کی وسیع القلبی ہے، اسلام کی فراخ دلی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا یورپ کے پاس کیا تھا؟ یورپ تو بھوکا ننگا تھا. اندلس کے سائنسداں، اندلس کے اسکالرز، اندلس کے عالم یورپ سے پکڑ پکڑ کر کے لاتے تھے ان جاہلوں کو اور ان کو تعلیم دیتے تھے. سائنس کی تعلیم، سماجیات کی تعلیم، دنیا کے تمام علوم کی تعلیم دیتے تھے. ان کے پاس تھا کیا؟ ان کو جو کچھ ملا ہے وہ اسلام سے ملا ہے اور مسلمانوں سے ملا ہے. ان کو کم سے کم یہ احسان نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کو جو کچھ حاصل ہوا ہے آج طاقت کے نام پہ، روشنی کے نام پہ، سب کچھ مسلمانوں کی دین ہے. لیکن جب مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف مکروہ اور ناپاک جذبے دلوں کے اندر پیوست ہو جائیں تو پھر کون کسی کے احسان کو تسلیم کرتا ہے؟ کون کسی کے احسان کو مانتا ہے؟ غیر مسلموں سے تعلقات کے اندر وسعت اس قدر ہے کہ اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں، حدیثوں کی جو شروحات ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اسلام کی فراخ دلی اور اسلام کے اصولوں کی وسعت دیکھ کر کے بڑی حیرت ہوگی. ابو امامہ کے بارے میں بیہقی کے اندر ایک روایت ہے کہ جب بھی وہ کہیں سے گزرتے، حضرت ابو امامہ، بیہقی میں دیکھ لیجئے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ جس طرف سے گزرتے ہر ایک سے سلام کرتے، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ ذمی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے مسلمان ہو. لوگوں نے پوچھا ہر ایک کو آپ سلام پھینکتے پھرتے ہیں، سب کو سلام کرتے رہتے ہیں. نصرانی ملے تو سلام کر لیتے ہیں، یہودی ملے تو سلام کر لیتے ہیں، ذمی ملے تو سلام کر لیتے ہیں، مسلمان ملے تو سلام کر لیتے ہیں، غیر مسلم ملے تب بھی سلام کرتے ہیں، ہر ایک کو السلام علیکم بولتے ہیں. مسلمانوں کے درمیان یہ مسئلہ مختلف ہی ہے علماء کے درمیان کہ غیر مسلموں کو سلام کیسے کیا جائے اور وہ سلام کرے تو کیسے جواب دیا جائے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ ان کو السلام علیکم کہنا جائز ہے. وہ اگر السلام علیکم بولے تو وعلیکم السلام کہنا جائز ہے. میں حضرت امامہ کے اس فعل کے اوپر متفق ہوں. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں جہاں سے گزرتا ہوں سب کو سلام کرتا ہوں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہے تو اس کے حق میں السلام علیکم برکت کی دعا ہے، اور اگر غیر مسلم ہے تو اس کے لیے امن کا اظہار ہے کہ میری طرف سے کم تو سلامتی میں ہے.
یہ مطلب لے رہے حضرت ابو امامہ. میں حضرت ابو امامہ کے اس فعل سے اور قول سے متفق ہوں. غیر مسلم کو سلام کیا جا سکتا ہے اور وہ سلام کرے تو جواب دیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے آگے بڑھ کر کے ایک اور بات عرض کروں کہ اچھے سے اچھے تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ بنانے میں اسلام اس کو ناپسندیدہ قرار نہیں دیتا. ان کو قریب کرو. جب قریب ہوں گے تب نہ ان کے سامنے آپ اسلام کے محاسن پیش کریں گے, ورنہ اس کے علاوہ اور کیا صورت ہے. یہاں تک کہ ایک بات مطالعے میں آئی, مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت علقمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قرآن کے مزید نسخوں کی ضرورت ہوتی, پہلے تو پریس وغیرہ نہیں تھے, حضرت علقمہ ابن قیس کو جب مزید نسخوں کی ضرورت ہوتی, کوئی مسلمان آ کر کے کہتا کہ بھئی میرے پاس قرآن نہیں ہے, تو کہتے اس وقت تو قرآن موجود نہیں ہے, پریس تو تھا نہیں کہ فوراً چھاپ لیا جائے, ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں نسخے چھاپ لیے جائیں. تو وہ ایک عیسائی سے بولتے ارے بھائی ذرا جلدی سے 2-4 دن کے اندر 2-1 نسخے تیار کر دو, ذرا فلاں مسلمان کو قرآن کی ضرورت ہے. ذرا غور فرمائیے کہ اس عیسائی سے قرآن لکھنے کی بات کر رہے ہیں حضرت علقمہ ابن قیس, اور یہ روایت محلہ کے اندر موجود ہے ابن حزم کی, بہت زبردست کتاب ہے, جس کے بارے میں کہتے ہیں جس نے محلہ نہیں پڑھی ابن حزم کی وہ فقیہ نہیں, وہ عالم ہی نہیں ہے جس نے محلہ نہیں پڑھی. جب میں نے یہ قول کسی کا دیکھا یا سنا تو میں نے محلہ کو سرسری طور پر پڑھ ڈالا کہ کہیں یہ نہ کہے کہ تم نے محلہ نہیں پڑھا ہے لہذا آپ عالم نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ محلہ ابن حزم جس نے نہیں پڑھی وہ عالم ہی نہیں ہے. اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ علقمہ ابن قیس جب قرآن کے نسخوں کی ضرورت انہیں ہوتی تو ایک عیسائی سے کہہ دیتے کہ قرآن کا نسخہ لکھ کر کے مجھے دے دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے. کون بولتا ہے کہ قرآن کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے؟ میں اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن کو بیٹ بک بناؤ, بیٹ بک بناؤ, رکھا رہے قرآن حکیم پڑھو آپ. ہاں حدث اکبر ہو, آپ جنوبی ہوں تو آپ نہا لیجئے. وضو کے بارے میں میں اس بات کا قائل ہوں کہ بغیر وضو کے قرآن کو چھویا جا سکتا ہے. اچھا اب آپ کہیں گے کہ قرآن میں ہے لا یمسہ الا المطہرون. میں المطہرون کی تفسیر سعید ابن جبیر کی مانتا ہوں. سعید ابن جبیر نے تفسیر کی ہے کہ المطہرون سے مراد ملائکہ ہیں, اور یہاں حکم نہیں ہے, اطلاع اور خبر ہے. نہیں چھوتے ہیں اس کو مگر پاک لوگ, پاک ہستیاں. یہ پاک ہستیاں کون ہے؟ ملائکہ. اور یہ جملہ خبریہ ہے, جملہ اطلاعیہ ہے, جملہ امر نہیں ہے. یہ امر نہیں ہے, حکم دیا جا رہا ہے کہ جو پاک نہ ہو قرآن کو نہ چھوئے. اطلاع ہے اور خبر ہے. اور مطہرون سے مراد سعید ابن جبیر کی روایت کے مطابق ملائکہ ہیں. اور اس بارے میں میرا خیال ہے جتنی روایتیں آتی ہیں کہ اس کو بغیر وضو نہیں چھوا جا سکتا, ساری روایتیں ضعیف ہیں. اگر کوئی صحیح روایت بتا دے تو میرے علم میں اضافہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو بھی قرآن دیا جا سکتا ہے, لے بھائی پڑھ, یہ تیرے رب کا کلام ہے. اس کے لیے تو وضو کی ضرورت ہے, اس کے لیے کسی پاکی کی ضرورت نہیں. اٹھا کر کے قرآن اس کے حوالے کرو کہ یہ تیرے رب کا کلام ہے, یہ تیری بات ہے, یہ تیرے دل کی آواز ہے اور تیرے رب کا پیغام ہے, تو پڑھ اس کو. اس بات کا قائل ہوں. آخری سوال رہ جاتا ہے کہ اگر یہ دین رحمت ہے تو جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت اسلام میں کیوں دی گئی ہے؟ اس سلسلے میں پہلے 2 روایتیں پیش کرتا ہوں, اس کے بعد بحث کو آگے بڑھاتا ہوں. پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے. وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة ويحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتا تابعه حماد بن زيد وعاصم وقال أتريد أن تميتها موتات رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ فی کتاب الضحایا. حضرت امام بیہقی اس حدیث پاک کو سنن الکبریٰ کے اندر لائے, اور جہاں قربانیوں کا بیان ہے یہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی نے ایک بکری کو پچھاڑ رکھا ہے اور اس کے گردن کے اوپر لات رکھ کر کے اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہا ہے. یحد شفرتہ وہی تلحظ الیہ ببصرہا, بکری ڈر کے مارے اس چھری کو